السلام علیکم. میزبان حیا جاوید کے ساتھ کشمیر آن لائن دیکھنے والے ناظرین کا استقبال ہے. 12 دسمبر 2024 بمطابق 9 جواد ثانی 1446 ہجری بروز جمعرات. ناظرین ڈالتے ہیں آج کے خبرنامے پہ ایک نظر. درباروں کو بحال کیا جائے گا، جموں کی انفرادیت کو سکڑنے نہیں دیں گے. عوامی مشکلات کا بروقت ازالہ میری حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل. حکومت کے فیصلوں پر رائے لینا ضروری، فیصلے کے بعد چاہے اس کا اثر صحیح ہو یا غلط فیڈ بیک لینا لازمی. وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ. وزیر اعظم کی قیادت میں ملک نئی ایجادات میں عالمی لیڈروں میں سے ایک کے طور پر ابھرا ہے، جو معاشرے کی مستقبل کی فلاح و بہبود اور ملک کی اقتصادی ترقی کو آگے بڑھانے کے لیے اہم. سال 2047 تک ترقی یافتہ قوم کے ہدف کو حاصل کرنے کے لیے علم، صلاحیت اور عزم کو کمرشلائزیشن کی ضرورت. لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا. ہندوستان ہمیشہ اپنے روسی دوستوں کے ساتھ کھڑا رہا اور مستقبل میں بھی ایسا کرتا رہے گا. ہمارے ملک کے درمیان دوستی سب سے بلند پہاڑ سے بلند اور گہرے سمندر سے گہری. ماسکو میں روسی صدر پوتین کے ساتھ ملاقات کے بعد وزیر دفاع راجناتھ سنگھ کا بیان. رواں سال موسم سرما کے دوران بجلی کی فراہمی ماضی کے مقابلے بہتر ہوگی. 40 دنوں پر محیط چلے کلان سے قبل تمام انتظامات مکمل کر لیے گئے. اوور لوڈنگ کے نتیجے میں 50 ڈسٹریبیوشن ٹرانسفارمرز کو مستقل بنیادوں پر نقصان کا سامنا ہوتا ہے. صوبائی کمشنر کشمیر. اس کی تو آپ کو میں بار بار بتاتا رہا ہوں، پوری تیاریاں ہیں. آپ کو پتا ہے کہ آلریڈی اب بالکل ہم چلے کلان کے آس پاس پہنچنے والے ہیں. اور ابھی اگر میں آپ سے بات کر رہا ہوں، جب کیول 2 جگہ کے میرے ابھی رازدان پہ برف ابھی چل رہی ہے اور جوجیلا پہ. اس کے علاوہ جتنے بھی بارڈر روڈ ہے، چاہے مغل ہو یا کپواڑہ کے سارے روڈز آپ کے تھرو ہے. اور اگر ابھی جب ہم بات کر رہے ہیں تو اگر میں ڈیزل اور پیٹرول اور ایل پی جی کی بات کروں تو لگ بھگ میرے پاس 17 سے 18 دن کا سارا جو ہے موجود ہے. تو ڈیلی بیسس پہ اس کی مانیٹرنگ ہوتی ہے. بجلی بہت میجر مدعا رہتا ہے. تو اگر ڈیٹا کی بات کریں 33 kV کے میرے پاس 133 اسٹیشنز ہیں، سارے کے سارے فنکشنل ہیں. کیول جو میرے 1273 میں سے کیول 6 ایسے ہیں جو میرے 11 kV کی لائنیں ہیں جو بھی تھوڑی ڈاؤن ہیں. ٹرانسفارمر لگ بھگ 50 میرے روز خراب ہو رہے ہیں. تو 6 کے علاوہ باقی سب جو ہے ریپلیس ہوتے ہیں. یہ ہے کہ پچھلی بار سے اور اچھا اس بار ہونے والا ہے، چاہے پریٹن کی درشٹی سے دیکھ لیں آپ یا آپ ساری فیسلٹیز کے ساتھ. 40 دنوں پر محیط چلے کلان کی شروعات سے قبل ہی وادی میں شدید سردی کی لہر جاری. سرینگر میں شبانہ درجہ حرارت -3 ڈگری، سونمرگ -8.4 ڈگری اور زوجلا -22 ڈگری پر منجمد. 20 دسمبر تک موسم مجموعی طور پر خشک رہے گا. سردیوں میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے. محکمہ موسمیات. پچھلے 2-3 اسپیل آئے ویسٹرن ڈسٹربنس کے، اس کی وجہ سے ہائر ریچز پہ 3 سے 4 سینٹی میٹر تک میکسیمم سنو فال ریکارڈ ہوا ہے. باقی لوور ریچز میں ابھی تک کوئی سنو فال ریکارڈ نہیں ہو رہا ہے. اور جو سسٹم ویسٹرن ڈسٹربنس ہے وہ اتنے انٹینس سسٹم نہیں ہے، ابھی ویک سسٹمز آ رہے ہیں، اس کی وجہ سے ایکٹیویٹی ہو رہی ہے. لوور ریچز میں کچھ جگہ رین فال ہوا ہے لیکن برف باری نہیں ریکارڈ ہوا ہے. ابھی ایک سسٹم چل رہا ہے. اس سسٹم سے آج بھی ہائی ریچز میں کچھ جگہ پہ سنو فال ہونے کا چانس ہے، اور اس کے بعد یہ سسٹم نکل جائے گا. کل شام تک یہ اس سسٹم کے نکلنے کے چانسز ہے. ایڈوائزری ابھی یہ ہے ہائی ریچز میں، کیونکہ یہ ٹیمپریچر ابھی کل سسٹم سنو فال دے کے جائے گا، اس کے بعد ٹیمپریچر ڈاؤن ہونے کا چانس ہے. اور اس کے بعد جو ہائی ریچز میں پاسز ہیں ہمارے، اس میں جو ہے سنو جمنے کا چانس ہے. ابھی ٹیمپریچر جو ہے ٹیمپریچر ڈاؤن ہوا تھا، لیکن یہ WD آنے کے بعد ٹیمپریچر تھوڑا سا رائز ہوئے ہیں. منیمم ٹیمپریچر بھی آج -3 ڈگری ٹیمپریچر ریکارڈ ہوا ہے یہاں شری نگر میں بھی. ایسے ہی سبھی جگہ تھوڑا سا منیمم ٹیمپریچر رائز ہوا ہے. لیکن کل کے بعد ہمارے کو 12 تاریخ کے بعد ہمارے کو امید ہے کہ ٹیمپریچر اور فال ہوں گے جیسے یہ ویسٹرن ڈسٹربنس آگے بڑھے گا.
अभी क्योंकि जो ये सिस्टम है ये बहुत स्ट्रॉन्ग सिस्टम नहीं, जैसे मैंने पहले ही बताया, तो ज़्यादा बर्फबारी का चांसेस है नहीं। तो इसमें जो आप कह रहे हैं लैंडस्लाइड या एवलांच है, उसका चांसेस हमको नहीं लगता है। सयाहों की आमद में इजाफा दर्ज, रोजाना की बुनियादों पर 500 के करीब गैर मुल्की सयाह कश्मीर वारिद हो रहे हैं। ट्रैकरों को सैटेलाइट फ़ोन के इस्तेमाल की इजाज़त देने के लिए वज़ारत दाखिला से पेश की बातचीत जारी। बगैर नेटवर्क इलाकों में जाने वाले सयाहों और ट्रैकरों की हिफाजत को यकीनी बनाना ये इकदाम अहम। नाज़्म सयाहत कश्मीर। कुलगाम के दमहाल हाजीपुर में आग की होलनाक वारदात, रोनमा 4 रिहायशी मकानात को नुकसान, लाखों रुपए मालियत का सामान राख के ढेर में तब्दील। जैनापुरा शुपैया और लंगेट हंदवारा में IED बरामद, बम डिस्पोजल स्क्वाड ने महफूज मकाम पर पहुंचाकर नाकारा बना दिया, पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी है। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट 2025 के लिए अहम तब्दीलियाँ, मज़ामीन की कुल तादाद 63 से कम करके 37 कर दी गई है। यकसा इम्तिहानात का दौरानिया 60 मिनट का होगा। तमाम पर्चों में मजमूई तौर पर 250 नंबर होंगे और हर गलत जवाब पर मनफी निशानात होंगे। चेयरमैन जगदीश कुमार। फंडिंग मामला में तिहाड़ जेल में नजरबंद मेंबर पार्लियामेंट इंजीनियर रशीद की अबूरी जमानत पर समाअत आज यानी 12 दिसंबर को होगी। वादी में रिकॉर्ड तोड़ सयाहों की आमद के बीच पहलगाम सयाहों की पहली पसंद, नए साल की आमद पर सयाहों का भारी रश रहने की तवक्का। इस्तकबाल के लिए तैयारियां भी जोर शोर से जारी। जम्मू कश्मीर में सर्दियां बढ़ जाने और दिन व रात के दर्जे हरारत में कमी, डेंगू मरीजों की तादाद में कमी रिकॉर्ड, मुतासरा मरीजों में 3 ताहाल ज़ेर इलाज। घबराहट गैर ज़रूरी लेकिन चौकसी और एहतियाती तदाबीर बहुत लाजमी, माहिरीन अमराज। वादी के शुमाल जुनूब में मंशियात फरोशों के खिलाफ पुलिस की मुहिम तेज, बारामूला, कुपवाड़ा और अवंतीपोरा में खातून समेत 6 मंशियात फरोश ममनुआ मादा समेत गिरफ्तार। और आखिर में ये खबर कि मंशियात फरोशों के खिलाफ पुलिस क्रैकडाउन जारी। हंदवारा पुलिस ने बद्रा करालकुंड में 15 लाख मालियत के मंशियात फरोशों की जायदाद कुर्क कर ली है। नाज़रीन, ये था आज का खबरनामा। दीजिए मेज़बान हया जावेद को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।